میں ایک دبئی کے شیخ کا نمک حلال غلام تھا۔ میرے مالک کی ہر بات مجھ پر حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اس 60 سالہ شیخ نے ایک 20 سالہ لڑکی سے شادی کر لی جو بے حد مغرور اور گھمنڈی تھی۔ مجھ پر اس کی اچھی نظر نہیں تھی۔ ایک بار میرا مالک شہر گیا تو اس نے بہانے سے مجھے کمرے میں بلا لیا۔ پھر میرے ساتھ جو کیا میری روح فنا ہو گئی۔ میں اعظم سلطان، 24 سالہ خوبرو مرد، جس کی وجاہت کو دیکھ کر لڑکیاں نظریں پلٹنا بھول جاتی تھیں، میری قابل رشک صحت، خوبصورت چہرہ اور باروب شخصیت کو دیکھ کر لوگ مجھے دبئی کے شیخ کا گارڈ کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ میں اپنے مالک کے وفادار اور قابل بھروسہ ملازمین میں سے ایک تھا۔ شیخ صاحب کی معمولی سی بات بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میرے باپ نے تمام عمر شیخ صاحب کی نمک حلالی کی تھی۔ میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا شیخ صاحب کی سرپرستی میں ہی خود کو دیکھا تھا۔ میرے والد ان کے ملازم تھے اور شیخ صاحب کا شمار دبئی کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ میں ان کے ملازم کا بیٹا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا تھا۔ میری پیدائش پر میری والدہ انتقال کر گئی تھی۔ میرے والد اس وقت پاکستان آئے تھے۔ میری والدہ کو سپرد خاک کر کے مجھے بھی دبئی لے آئے۔ میں اپنے والد کے ساتھ ہی ان کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ شیخ صاحب نے کسی عربی عورت سے عشق کیا تھا، لیکن وہ بے وفا نکلی۔ اس کا غم انہوں نے ایسا دل کو لگایا کہ شادی ہی نہیں کی۔ میں 17 سال کا ہوا تو میرے والد بھی شوگر کے بڑھ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اس کڑے وقت میں بھی شیخ صاحب نے ہی مجھے سنبھالا تھا، مجھے سینے سے لگایا تھا، میرے آنسوؤں کو پہنچا تھا۔ انہوں نے مجھے تعلیم بھی دلوائی تھی۔ ان کے ہر معاملے کو ان کے کہنے کے مطابق میں ہی لے کر چلتا تھا۔ میری زبان جی مالک کہتے تھکتی نہ تھی۔ وہ کہتے اعظم دن کو رات کہہ دو، تو میں کہتا جی مالک، جو آپ نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ وہ میرے محسن تھے، میرے مائی باپ تھے۔ میں ان کی کسی بات سے بھی انحراف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں ہی ان کا ڈرائیور تھا اور میں ہی ان کا گارڈ تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ گھر پر ہوتے تو میں ان کی خدمت گزاری میں ان کے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی نظریں اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ان کے سامنے میری گردن ہمیشہ ان کے احسان تلے جھکی رہتی تھی۔ ان کی عمر 60 سال کی تھی اور میں 24 سال کا کڑیل جوان۔ شیخ صاحب کا شمار چونکہ دبئی کے عمرہ میں ہوتا تھا، اسی لیے ان کے دشمن بھی بے شمار تھے۔ اسی لیے جب وہ باہر رہتے تو میں ان کے ساتھ ساتھ کسی سائے کی طرح رہتا تھا کہ اگر ان پر حملہ ہو تو سب سے پہلی گولی میرے سینے پر لگے۔ یہ میری نمک حلالی تھی۔ وہ اکثر چند ماہ بعد ہی پاکستان اپنے گاؤں ضرور جاتے تھے، چند دن وہاں گزارتے اور واپس آ جاتے۔ واحد ایک پاکستان تھا جہاں میں ان کے ساتھ نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہ یہاں نہیں ہوتے تھے تو یہاں کی ساری باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ مالک جتنے دن اپنے گاؤں میں رہتے تھے، یہ دن میرے لیے کاٹنے بہت مشکل ہو جاتے تھے، کیونکہ مجھے ان سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کے بغیر میں اداس سا ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے زیادہ محبت مالک سے پائی تھی۔ اس بار جب مالک گئے تو وہ اکیلے نہیں آئے تھے۔ جسے وہ اپنے ساتھ لائے تھے اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ گاڑی جب بنگلے میں آ کر پورچ پر رکی تو میں فوراً سے مالک کا سامان نکالنے کے لیے ڈگی کی طرف بڑھا، جب اچانک پچھلی نشست کا دروازہ کھلا تھا۔ ایک 20 سالہ حسین دوشیزہ گاڑی سے باہر نکلی تھی، قیمتی لباس پہنے، زیورات سے آراستہ۔ اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی شادی بیاہ کے فنکشن کو دیکھ کر آ رہی ہو۔ مجھے لگا کہ مالک کے کسی رشتہ دار کی بیٹی ہے۔ خدا ترسی میں مالک اسے ساتھ لے آئے ہیں۔ لیکن جب مالک نے اس کا تعارف کروایا تو میں دنگ سا رہ گیا۔ مالک نے کہا کہ اعظم یہ تمہاری مالکن ہے۔ کچھ پل تو میں نافہمی سے کبھی مالک کو دیکھنے لگتا تو کبھی اس کم عمر لڑکی کو، جو مالک کی بیوی کم اور بیٹی زیادہ لگتی تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے لیے اول تو یہ بات یقین کرنا ہی مشکل تھی کہ مالک شادی کیسے کر سکتے تھے۔ انہوں نے ساری جوانی ایک عورت کی یاد میں گزار دی تھی، تو پھر اب تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر یہ حسین کم عمر لڑکی مالک سے شادی کرنے پر رضامند کیسے ہو سکتی تھی، جس میں بظاہر کوئی کمی تھی نہ کوئی عیب تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی بار میرے دل میں مالک کے لیے منفی سوچ نے جنم لیا تھا کہ انہوں نے اپنی خواہش کی خاطر ایک کم عمر لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ سا بن گیا تھا۔ نہ جانے اس بیچاری کی کیا مجبوری تھی۔ میرا دل اس لڑکی کے لیے دکھی سا ہوا تھا۔
لیکن اگلے ہی روز مجھے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی جب مالک نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے شادی اس لڑکی کے کہنے پر کی ہے۔ وہ لڑکی ان کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی اپنے گاؤں کے کھیتوں کی طرف جاتے وہ لڑکی انہیں دیکھتی ہی رہتی تھی، ان کے پاس آ جاتی، ان سے باتیں کرنے لگتی۔ صاحب اسے ایک چھوٹی لڑکی سمجھ کر بات چیت کر لیا کرتے تھے، لیکن اس بار جب وہ گئے تو وہ لڑکی روتے ہوئے ان کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ آپ میرے ابا سے رشتہ مانگ لیں ورنہ وہ میری شادی کسی اور سے کروا دیں گے۔ مالک کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ وہ مالک سے بہت محبت کرتی ہے، اگر انہوں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو وہ زہر کھا کر اپنی جان دے دے گی۔ مالک نے یہ سوچا کہ انہیں تو ان کی محبت نہ مل سکی، اگر وہ کسی کی محبت بن چکے ہیں تو اسے کیوں محروم رکھیں۔ مالک شادی کے بعد بہت خوش تھے۔ بہت عرصے کے بعد میں نے مالک کو یوں خوش دیکھا تھا۔ پھر جب میاں بیوی راضی تھے تو یہ تو اچھی بات تھی۔ میرے مالک خوش تھے، مالکن ان سے محبت کرتی تھی۔ وہ مالک کے ساتھ روز رات کو تیار ہو کر ہوٹل میں کھانا کھانے چلی جاتی تھی۔ انہیں یوں حشاش بشاش دیکھ کر میں مطمئن سا ہو جاتا تھا کہ مالک کو ان کے صبر کا صلہ مل گیا ہے۔ لیکن چند دن میں ہی مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرا یہ اندازہ بھی مالک کے معاملے میں غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکی ہر وقت نوکروں پر چیختی چلاتی نظر آتی تھی، قیمتی لباس پہنتی، سونے کی جولری پہنے رکھتی، آئے دن شاپنگ کرتی اور نوکروں سے حقارت بھرے لہجے سے بات کرتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کی نظر مالک کی دولت پر تھی۔ چونکہ میں مالک کا ڈرائیور بھی تھا، اسی لیے وہ جہاں بھی جاتی میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ بے فضول وہ مالک کی محنت سے کمایا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتی تھی۔ مجھے وہ شاپنگ بیگ تھماتی رہتی، مجبوراً مجھے اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا۔ انہی دنوں مالک کے دشمن بھی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ مالک جس بھی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتے وہ انہی کو آرڈر دیتے اور مخالف پارٹی سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار میں مالکن کو شاپنگ سے واپس لا رہا تھا کہ سنسان سی روڈ پر ہماری گاڑی کا پیچھا 2 گاڑیاں کرنے لگی۔ اس وقت سڑک پر بس ہماری ہی گاڑی تھی۔ میں بے حد پریشان سا ہونے لگا۔ میرے پاس ہر وقت ایک پسٹل موجود ہوتی تھی، لیکن اس وقت میرے ساتھ مالکن تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی ہو۔ لیکن ان میں سے ایک گاڑی ہماری گاڑی کے آگے آ کر رک گئی۔ مجبوراً مجھے بریک لگانی پڑی، اس سے پہلے کہ وہ مالکن کو کوئی نقصان پہنچاتے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ وہ سیٹ کے نیچے بیٹھ جائیں اور خود ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ مالکن اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، لیکن میری بات پر عمل کرتے ہوئے گاڑی کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ حد درجہ خوف زدہ اور ڈری ہوئی تھی۔ مخالف نوجوانوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ مالکن خوف سے چیخنے چلانے لگی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے دوسری جانب نکال لی اور ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ باہر نکال کر فائر بھی کرتا تھا۔ اسی اثناء میں میرے بازو پر گولی لگ گئی۔ میں گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر چکا تھا۔ مالکن نے یہ سب شاید پہلی بار دیکھا تھا، اسی لیے زار و قطار رو رہی تھی، اور پھر میرے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہم بارونق علاقے میں آ چکے تھے۔ میں نے گاڑی سیدھی بنگلے کی جانب بڑھائی۔ مجھ سے مالکن کہتی رہیں کہ پہلے ہاسپٹل جا کر اپنا بازو دکھا دو، لیکن میرے لیے اس وقت مالکن کو باحفاظت گھر پہنچانا زیادہ اہم تھا۔ گاڑی بنگلے کے اندر پہنچی تو مالک مین گیٹ کے پاس ہی متفکر کھڑے تھے۔ مجھ پر حملے کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی مالکن جلدی سے گاڑی سے اتر کر مالک کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ مالک نے انہیں بس ذرا سی ہی تسلی دی، اصل فکر انہیں میری تھی۔ فوراً سے میرے پاس آئے۔ میرے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر وہ حد درجہ پریشان ہو گئے۔ ایک دوسرے ڈرائیور اور گارڈ کو بلند لہجے میں پکارنے لگے، کہنے لگے اعظم کو فوراً ہسپتال لے کر جاؤ، میرے بچے کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ان کے چہرے پر میرے لیے ایسی ہی پریشانی اور فکر رہتی تھی۔ میں ہاسپٹل چلا گیا۔ گولی میرے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ جب گھر آیا تو مالک کو اپنے لیے منتظر پایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری بیوی کو بچایا ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ میں نے کہا یہ میرا فرض تھا مالک، آپ احسان کا نام لے کر کیوں مجھے میری ہی نظروں سے گرا رہے ہیں؟ میں نے مالک کے ہاتھ تھام کر محبت سے اپنے لبوں پر لگائے تھے۔ ان دنوں جو بات میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ مالکن کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ وہ کبھی میرے لیے یخنی بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھیجتی،
کبھی خود بھی میرے کوارٹر میں آ کر میری خیریت پوچھتی۔ ان کے اس قسم کے رویے سے باقی ملازمین مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے کہ یہ تم پر اتنی مہربان کیوں ہیں، ہمارے ساتھ تو ان کا رویہ بہت سخت گیر قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ مالک نے ان لوگوں پر کیس کر دیا جنہوں نے حملہ کیا تھا، وہ پولیس کسٹڈی میں تھے۔ میں ٹھیک ہوتے ہی اپنی ڈیوٹی پر آ چکا تھا، لیکن باہر کہیں پر بھی جاتے ہوئے مالکن کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہونے لگا تھا۔ لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھے اب عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی نظروں سے میں الجھنے لگا تھا۔ ایک بار تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی۔ وہ شاپنگ کرنے کے بعد گاڑی میں پیچھے بیٹھنے کے بجائے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مالکن آپ پیچھے جا کر بیٹھے۔ وہ کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ پیچھے بیٹھ کر بھی کہہ سکتی ہیں۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو ششدر سا رہ گیا۔ کہنے لگی، مجھے تم اچھے لگتے ہو، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ بات کچھ ایسی غیر متوقع تھی کہ بے اختیار میرا ہاتھ اس لڑکی پر اٹھ گیا۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات ایک نوکر سے کرتے ہوئے؟ تم میرے مالک کی بیوی ہو، میرے لیے قابل احترام ہو۔ مالک کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کیسے ان کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہو؟ آئندہ اپنی حد میں رہنا۔ میں نے تمہیں مالک کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی دیکھا تو گولی مار دوں گا۔ اب جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ میں اس قدر غصے میں تھا، ضبط کرنا مشکل تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے مالک کو کوئی دھوکہ دے تو دے کیسے؟ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں کہ میں اس اذیت کو بیان کر سکوں۔ اگلے روز مالک کو پاکستان چند دن کے لیے جانا تھا۔ ان کی خواہش تو یہی تھی کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ واپس جاتی، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مالک مجھ سے کہہ کر گئے کہ میں مالکن کا خاص خیال رکھوں۔ میں مالک کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا۔ جب میرے کوارٹر میں ملازمہ آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں مالکن بلا رہی ہیں، میں اٹھ کر لاؤنج میں چلا گیا۔ وہ بڑے غصے سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، گھر کی صفائی کرو۔ اس کی بات اتنی غیر متوقع سی تھی کہ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ان کا خاص ملازم تھا، بالکل بیٹے کی طرح، اور وہ عورت مجھے ملازمین کے ہوتے ہوئے صفائی کا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کام میرا نہیں ہے۔ میری بات پر وہ چلا کر بولی کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، اس لیے میری بات ماننا تمہارا کام ہے۔ میں اس جاہل اور گھمنڈی عورت سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے گھر کی صفائی کرنے لگا۔ وہ شاید مجھے جھکا کر اپنی انا کی تسکین چاہتی تھی۔ میں نے گھر کی صفائی کر دی، لیکن چونکہ یہ میرا کام نہ تھا، اسی لیے مجھے اس کام میں کافی دقت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بپھری بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، شیخ صاحب جب تک واپس نہیں آ جاتے تم گھر کے اندر گیسٹ روم میں سو گے۔ اس کی یہ بات تو میں کبھی بھی نہیں مان سکتا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے پاس آ کر اپنی غصے سے سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ کر نہایت غضبناک لہجے میں بولی۔ کہنے لگی، نوکر ہو، اسی لیے اپنی اوقات مت بھولو۔ میری بات کی کوئی مخالفت کرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے مالک کو فون کر کے کہنے لگی کہ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس واقعے کے بعد مجھے کتنا خوف آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ لوگ گھر آ کر مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اسی لیے اعظم سے کہیں کہ جب تک آپ نہیں آ جاتے وہ گھر کے اندر سویا کرے، تاکہ اگر کوئی چور اچکا اندر آ جائے تو وہ مجھے بچا سکے۔ مجھے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات کی تو اس گھر میں اہمیت ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے ملازمین آپ کے پیچھے سے ایک غریب کسان کی بیٹی سمجھ کر رویہ اختیار کرتے ہیں، مجھے مالکن کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے فون مجھے تھما دیا۔ میں اس کے دوغلے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے فون کان پر لگایا تو مالک نے مجھ سے کہا کہ تم گھر کے اندر سو جایا کرو اور صنوبر کی بات بھی نہ ٹالا کرو، وہ کم عمر ہے، نادان ہے، پہلی بار ایسے ٹھاٹ دیکھے ہیں، اسی لیے اسے روب جمانا پسند ہے۔ میں نے کہا، جی مالک، جو آپ کا حکم۔ میں نے وہ فون اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل پکڑ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹشو زمین پر پھینک دیا۔ کہنے لگی، اسے اٹھا کر کچرے کی باسکٹ میں ڈالو۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی اہانت کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے وہ ٹشو اٹھایا
اور باسکٹ میں ڈال دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ لیکن یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے تو میرا جینا دو بھر کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی مجھے کہتی کہ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، کبھی اپنے کمرے کی صفائی کروانے لگتی، کبھی کہتی کہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑے رہو کیونکہ تم حکم کے غلام ہو۔ میں اس لڑکی کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا، لیکن ضبط سے وہ سب کر رہا تھا جو وہ مجھے کہہ رہی تھی۔ لیکن ایک رات تو اس لڑکی نے حد ہی کرتی تھی۔ میں گیسٹ روم میں سو رہا تھا جب مجھے یہ لگا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ پہلا گمان مجھے کسی چور کا ہوا تھا۔ میری نیند اتنی پکی نہیں تھی کہ بے خبر سویا رہتا۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے لیمپ کھولا، سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ اپنے آرام دہ لباس میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ میرے کمرے میں کس ارادے سے آئی تھی، مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، سمجھی؟ لیکن وہ میرے پاس آ گئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی میرے بس میں نہیں ہے اعظم، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے اپنا لو۔ وہ بڈھا میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کمزور لمحے میں میرے قریب آتی، میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے باہر، ورنہ میں مالک کو بتا دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کمرے سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز ہی مالک واپس آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری کوئی بھی بات شیخ صاحب کو مت بتانا، میں دوبارہ تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے مجھے واقعی پریشان نہیں کیا تھا۔ کچھ دنوں سے مالک کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، وہ دن بدن کمزور ہونے لگے تھے۔ میں جب بھی ان سے کہتا کہ وہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں تو وہ ٹال جاتے، لیکن اب وہ بہت زیادہ کھانسنے لگے تھے، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی آرام کرتے رہتے۔ اب تو مجھ سے ہی اپنے ہر کام کروانے لگے تھے، آفس بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک بار وہ لاؤنج میں بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے، نہ جانے کیا پریشانی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کوارٹر کے بجائے گیسٹ روم میں سو جایا کرو، میں اب اکثر بیمار رہنے لگا ہوں، اسی لیے تم ہوگے تو تمہیں انٹر کام پر اپنے پاس بلا لیا کروں گا۔ میں اب گیسٹ روم میں سونے لگا تھا۔ ایک رات میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر کچن میں جانے لگا۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ لڑکی دودھ میں نہ جانے کون سی پڑیا ڈال کر ہلانے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس لڑکی پر شک سا ہونے لگا تھا کہ وہ مالک کو کچھ الٹا سیدھا نہ کھلا رہی ہو۔ میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ یہ لڑکی میری سوچ سے زیادہ خطرناک تھی۔ صبح ہوتے ہی میں زبردستی مالک کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کے سارے ٹیسٹ کروائے تو معلوم ہوا کہ نشے کی تیز ڈوز دی جا رہی ہے۔ اگلے روز میں نے اس لڑکی کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ میں نے اسے دودھ میں وہ پڑیاں ملاتے دیکھ لیا تھا اور اس کے پاس آ کر میں نے دودھ پکڑا۔ میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اسے میرے سامنے پیو۔ مجھے یوں اچانک سے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح سے سٹ پٹائی، کہنے لگی یہ شیخ صاحب کے لیے ہے۔ میں نے وہ دودھ سنک میں پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تم میرے مالک کو نہ جانے کون کون سی چیزیں ملا کر دیتی ہو تاکہ وہ مر جائیں اور تم ہر چیز پر قبضہ کر لو۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری اس چوری کو پکڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر اس کا رنگ فک ہوا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا شوہر میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو ایسی پڑیا کھلاتی ہوں۔ اس کی بات نہایت شرمناک قسم کی تھی۔ کتنی بے شرمی سے وہ میرے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں بھی انسان ہوں، یہ میری فطری خواہش ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے مالک بہت اچھے ہیں، تمہیں یہ آخری چانس دے رہا ہوں میں۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں مجھ پر شک ہے تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے ہی کمرے میں لے گئی اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے بیڈ پر دھکیلا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر پریشان سا ہو گیا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ کا شور مچا دیا، اور اپنے آپ کو زخمی بھی کرنے لگی۔ دیوار پر اپنا سر زور سے مار کر زخمی کر لیا۔ شور کی آواز سن کر مالک بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ وہ لڑکی مالک کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی شیخ صاحب میں آپ کے لیے دودھ لینے کچن میں گئی تھی، یہ شخص میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا اور میرے ساتھ
اس کی بات سن کر شیخ صاحب مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ آپ کو سلو پوائزن دے رہی ہے، آپ کی صحت بھی اسی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مالک میری بات کا اعتبار کریں، یہ لڑکی آپ کی دولت کی چمک دیکھ کر آئی ہے، اسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی کہنے لگی اس شخص کی مجھ پر شروع سے نیت خراب ہے، یہ کئی بار مجھے گناہ کرنے کے لیے اکسا چکا ہے اور مجھے دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ میرے مالک نے اس لڑکی کو تسلی دے کر پیچھے کیا اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور میرے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، اب یہ مجھے مالک کی نظر میں گرا چکی ہے، اب وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ مالک نے مجھ سے کہا مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم اس گھٹیا لڑکی کی حرکتیں مجھ سے چھپاؤ گے۔ میں مالک کی بات سن کر حیران رہ گیا، وہ لڑکی بھی ہکا بکا رہ گئی۔ مالک کہنے لگے مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میرے گھر میں لگے ہوئے کیمروں نے مجھے ساری حقیقت دکھا دی ہے۔ یہ لڑکی پیسوں کی لالچی تھی یہ میں جانتا تھا، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کی یہ ساری عیاشی میں برداشت کرتا رہا کہ آہستہ آہستہ سدھر جائے گی، لیکن جب اس نے تمہارے ساتھ بدسلوکی شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ غلط کون ہے۔ پھر اس لڑکی کے پاس جا کر کہنے لگے کہ مجھے تو پہلے ہی عورت ذات پر بھروسہ نہیں تھا اور تم نے سچ ثابت کر دیا۔ مالک نے اس لڑکی کو طلاق دے دی تو وہ رونے پیٹنے لگی، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ مالک کی زندگی میں 2 لڑکیاں آئیں اور دونوں ہی بے وفا نکلی۔ مالک مجھ سے کہنے لگے اعظم میں تمہاری شرافت پر شک نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہاری نمک حلالی پر۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ مالک نے میری بات کا اعتبار کیا، میری عمر بھر کی وفا پر شک نہیں کیا تھا۔